السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے دو مسئلے لے کر آیا ہوں جو انتہائی اہم اور ضروری ہے، وہ ہے بھی روزے کے متعلق۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ڈرپ لگانے کے متعلق ہے کہ آیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ڈرپ لگانا درست ہے، لیکن صرف اور صرف اس لیے لگانا کہ پیاس ختم ہو جائے، روزے کا احساس ختم ہو جائے، تو اس حالت میں پھر مکروہ ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں آپ بالکل ڈرپ لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے یا بیماری ہے تو اس میں بالکل کوئی کراہت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ اس مسئلے کے متعلق سوالات کرتے ہیں اور پھر بعض مباحثہ کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نسوار لگانا درست ہے۔ تو آیا روزے کی حالت میں نسوار لگانا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نسوار لگانا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے نسوار لگا دی، یعنی نسوار رکھ لی اپنے منہ میں، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایسے روزے کی قضا ہوگی، کفارہ اس پر نہیں ہوگا۔ یہ ایسا کیوں ہے کہ صرف منہ میں رکھتے ہیں اور پھر اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ روزے کی حالت میں بدن کی غذا میں جو بھی چیزیں داخل ہو، وہ اس کا صرف منہ میں رکھنا اور ذرات وغیرہ چلے جائیں تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو نسوار بھی بدن کی غذا میں شامل ہے، یعنی مطلب وہ بدن کی غذا میں کس طرح شامل ہے؟ وہ اس طرح شامل ہے کہ جو لوگ نسوار رکھتے ہیں اور نسوار رکھنے کے بعد اس کی ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے روزے کی حالت میں نسوار لگانا درست نہیں ہے۔ بعض لوگ اگر وہ کہتے ہیں کہ نسوار رکھ سکتے ہیں تو بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ اور اس بات پر میرے ساتھ ایک آدمی بھی اس نے بھی میرے ساتھ بحث و مباحثہ کیا اور کہا کہ بالکل لگانا درست ہے، لیکن جب میں نے اس کے سامنے بنوری ٹون جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹون کا فتویٰ سامنے کھولا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ دیکھو یہ فتویٰ ہے، اور اس فتوے میں یہ لکھا گیا تھا کہ بدن کی غذا میں جو بھی چیزیں شامل ہو، اگر وہ اس کو آدمی کھا لے یا منہ میں رکھ لے اور تسکین کے لیے کہ بدن کو تسکین ہو اور اس سے بدن کو فائدہ حاصل ہو جائے، تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے یہ دو مسائل کافی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی مسائل ہم بیان کریں گے، آپ غور سے سنیں اور پھر اس کو آگے پھیلائیں تاکہ علم کے پھیلانے میں آپ برابر کے شریک ہو۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔